یہ جو پوری دنیا میں مسلمان کلمہ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے، جب تو نے دیکھا نہیں گواہی کس چیز کی دی؟ بسم اللہ۔ یہ گواہی سب سے پہلے انہوں نے دی تھی۔ جو نوجوان جنریشن بیٹھے ہو، جو میرے دوست بھائی بیٹھے ہیں، گواہی انہوں نے دی تھی، ہم نے دیکھ کے نہیں دی، ہم نے ان سے سن کے دی، ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ اصل گواہی انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے، انہوں نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا ہے، انہوں نے کہا جہنم ہے، ہم نے کہا ہے، انہوں نے کہا فرشتہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ جن کی گواہی سے اسے مان لیا، ان کی اپنی گواہی باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی وجہ سے تو ہم نے اسے مان لیا۔ بسم اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے سرکار؟ اللہ نظر نہیں آئے گا، وہ نظر میں آ ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنے میرے بادشاہ امیر المومنین، تیرے عقیدہ توحید سمجھانے۔ علی نے فرمایا کہ وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے چھپا نہیں ہوا، وہ اپنے کمال کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ ہائے 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 ہائے، وہ اپنے کمال کی وجہ سے نہیں۔ اللہ فاصلے میں نہیں ہے، فاصلے میں نہیں۔ ہم نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ نیت واجب ہے، واجب رکن ہے نماز۔ نیت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے۔ بعض لوگوں کو اپنی نیت کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کا بھی نہیں پتا۔ میں پڑھے لکھے ماحول میں تقریر کر رہا ہوں۔ نیت کیا کی؟ قربتاً الی اللہ، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے۔ قربت واقعہ ہوتی ہے فاصلے پہ۔ بہت اچھے۔ جہاں فاصلہ ہو وہاں اللہ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے پہلا جملہ کہا تھا صرف اس دیکھنے کے لیے کہ اگر میں یہ موضوع چھیڑوں تو کیا مجمع میرے ساتھ نبھا سکے گا؟ آپ نے ساتھ دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے میں فلسفے کی بحث میں آنے لگا ہوں، تنہا نہ چھوڑنا مجھے۔ اللہ فاصلوں میں نہیں آتا۔ بابا جی دعا فرمائیں گے۔ یہ میرا ہاتھ اس ہاتھ کے قریب ہے، اس کا مطلب کہ درمیان میں فاصلہ ہے۔ اب قریب ہی نہیں، کیونکہ فاصلہ ختم ہو گیا، اب متصل ہو گیا ہے، قریب نہیں رہا۔ قریب کرنے کے لیے فاصلہ شرط ہے۔ اگر ہم کہیں گے ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو کسی ایک محدود جگہ پہ ماننا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کو جگہ پہ معین کر لیں گے کہ وہاں اللہ ہے اور اب ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس فاصلے میں اللہ نہیں ہے۔ اور جو نہ ہو قبلہ بخاری صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ہے، اس کا مطلب کہ یہ یہاں نہیں ہے۔ ان کے قریب آنے کے لیے مجھے اور قریب آنا پڑے، اور جب تک فاصلہ ہے تب تک میں قریب ہوں۔ جب میں ان کے گلے لگ جاؤں گا تو اب قریب نہیں، اب متصل۔ ہم نے ہونا ہے اللہ کے قریب، قریب ہونے کے لیے فاصلہ شرط ہے۔ اب اگر اس فاصلے میں اللہ نہیں تو پھر جس جگہ پہ اللہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پہ کون ہے؟ اللہ کو زمینوں پہ ماننے کے تو آسمان کو خالی ماننا پڑے گا۔ اگر ہم کہیں گے اللہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے پھر اس کا جمود ماننا پڑے گا کہ وہ ساکن ہے، وہ ساکن ہو تو پھر بھی اللہ نہیں رہتا۔ اگر کہیں کہ کبھی وہ آسمان پہ ہوتا ہے کبھی زمین پہ، پھر اسے تغیر میں ماننا پڑے گا، وہ حرکت میں بھی نہیں آتا۔ اگر کہیں کہ وہ ہر جگہ میں ہے
پھر اس کا حلول ماننا پڑے گا. وہ ہر جگہ پہ حل بھی نہیں ہوتا. پھر وہ ہے کہاں؟ میں تو جب بھی کعبے کو دیکھتا ہوں تو میں اللہ سے یہی سوال کرتا ہوں، اگر یہ تیرا مکان ہے تو لا مکان کیا ہے؟ اسے تیرا مکان مانو یا تجھے لا مکان مانو؟ میرا پسندیدہ موضوع ہے عقیدہ توحید. ہم سے سنو کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے عقیدہ توحید کیسے پڑھتے ہیں. کہاں مانیں گے ہم اللہ؟ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. معصومین فرماتے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے سے پہلے اپنا آپ ڈھونڈ. مفاتی اٹھاؤ، مذہب جعفریہ کی کوئی بھی دعاؤں کی کتاب اٹھاؤ، دعائے معرفت بہت بہتر دعا ہے. اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے پہلے میری معرفت عطا کر. میرے اللہ پہلے میں اپنے آپ کو پہچانوں. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. اللہم پانی ملا، پھر بھی بلند آواز سے سلوات پڑھیں. بسم اللہ. جی ہے بسم اللہ. بسم اللہ. کیا بات جناب ذاکر نہید جماعت جب سب تشریف لے. موضوع کے ساتھ بہت سے سر. اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما. اگر کوئی کہے کہ ہم نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ مثلا میں ابھی آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میں کہوں کوئی مجھے ڈھونڈنا چاہے کہ میں کہاں ہوں تو آصف میرا اسم ہے، میں نہیں. خطابت میری صفت ہے، میں نہیں. بھائی دعا فرمائیں. میں کہاں ہوں؟ اگر کوئی کہے کہ یہ تو بیٹھا، یہ میرا وجود ہے، میرا. میں کہاں ہوں؟ میں نے کہا میرا وجود، میرا ابھی بھی علیحدہ ہے. وہ میں کہاں ہوں جس کا وجود ہے، وہ میں کہاں ہوں. میرا چہرہ، میں کہاں. میری آنکھیں، میں کہاں. میرے ہاتھ، میں کہاں. اگر کوئی کہے جو تیرے اندر ہے وہ بھی میری روح ہے، میں کہاں ہوں. تو جب مجھے اپنے اندر سے میں ہی نہیں مل رہا تو پھر میں اپنا رب کہاں سے ڈھونڈوں؟ خدا نے انسان کی ذات کے اندر انسان کو گم کر کے بتا دیا کہ جب تجھے اپنا مل جائے تو سمجھ لینا تجھے تیرا رب بھی مل گیا ہے. فقر کا پہلا زینہ ہے جو میں مجمع میں پڑھ رہا ہوں. پہلے اپنا پہچانو. جب تجھے اپنا آپ ہی نہیں مل رہا، اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو میری ذات تو میرے اندر تم ہے. اگر کسی نے مجھے دیکھنا، میرا چہرہ دیکھے، میرے ہاتھ دیکھے، میری آنکھیں دیکھے. اللہ کو ڈھونڈنے سے پہلے قرآن سے پوچھو چہرہ کسے کہتے ہیں، آنکھیں کسے کہتے ہیں، ید اللہ کسے کہتے ہیں. اس کا مطلب ان تک پہنچنا اللہ تک پہنچنا. میرا وجود میری ذات کا مظہر ہے. جس نے میرا وجود پا لیا اس نے مجھے پا لیا. خدا معاذ اللہ جسم نہیں رکھتا. اس نے انہیں وجہ اللہ کیوں کہا؟ انہیں عین اللہ کیوں کہا؟ انہیں ید اللہ کیوں کہا؟ کہ میں تو نظر نہیں آؤں گا، تم نے ڈھونڈنی ہے میری رضا تو وجہ اللہ کو دیکھو. بسم اللہ صلی. اب ہم نے نماز پڑھی تھی اللہ کی قربت ڈھونڈنے کے لیے، تو اللہ تو فاصلے میں ہے ہی نہیں. بندے نماز کے آخر سے علی ڈھونڈ رہے ہیں. آؤ میں تمہیں نماز کی ابتدا میں علی دکھاؤں. میں تمہیں نماز کی نیت میں علی دکھاتا ہوں. ابھی تک اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا. ہو سکتا ہے میں 2-4 تقریریں کروں تو کوئی بندہ پھر بعد میں کہہ دے نیت بھی مستحب ہے. میں یہ چھپا ہوا گوشہ پڑھنے لگا.
نمازی ذاکر میرے پیچھے تشریف فرما. قربت نہیں اللہ، اللہ کی قربت. قربت، اللہ کی قربت ہے کون؟ کس سے ڈھونڈو گے کہ کون ہے؟ وہ فاصلے میں نہیں ہے، نظر وہ نہیں آ رہا. ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. قریب کس کے ہونا؟ کیا بات ہے. نہیں جگ صاحب میرے دوست ہیں، ذاکر شبیر ہیں، یہ فیصل آباد مجھ سے ملنے کے لیے آئے. انہیں میرے گھر کا نہیں پتا تھا. انہوں نے فیصل آباد پہنچ کے کہا ان کے کسی قریبی سے پوچھو گے وہ کہاں رہتے ہیں. ہم اللہ کو ڈھونڈنے نکلے تھے، جب اللہ نظر نہیں آیا ہم نے کہا اللہ کے کسی قریبی سے پوچھو وہ کہاں رہتا ہے. اللہ کے کسی قریبی سے پوچھو اللہ کا ایڈریس کیا ہے. جب میں نے کہا کہ میں اللہ کے قریبی ڈھونڈوں تو میں نے قرآن کھولا. میں نے کہا کوئے علی کے خاموش ذاکر، مجھے بتا کہ اللہ کے قریبی کون سے ہیں. قرآن نے مجھے 3 قریبی بتائے، میں تینوں پڑھ دیتا ہوں. قرآن نے کہا پہلا موسیٰ قریب. میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا، وہ کوہ طور پہ رک گیا. میں نے قرآن سے کہا وہ تو کوہ طور پہ رک گیا، کسی اور قریبی کا تجھے پتا ہے؟ اسے کہا عیسیٰ بھی اللہ کے قریب ہے. میں عیسیٰ کے پیچھے گیا. مریم کا بیٹا 4تھے آسمان پہ رک گیا. میں نے قرآن سے کہا کوئی اور قریبی؟ اسے کہا جبریل بھی اللہ کا قریبی ہے. میں جبریل کے پیچھے دوڑا تو وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا. وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا. میں نے کہا اس سے آگے کون ہے؟ فرمایا اس سے آگے تو عقلوں کی رسائی نہیں ہے، ایک گیا ہے جو اللہ کے قریب ہے. جب میں اس کے پیچھے گیا میں نے کہا اے مصطفیٰ کیا تو بھی اللہ کے قریب ہے؟ اس نے کہا میں بھی تو اللہ کو ملنے کے لیے آیا تھا لیکن پردے کے پیچھے سے ہاتھ تو علی کا. بسم اللہ. مالک حسین عزت معراج میں کوئی شیعہ علی کے ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. سب نے لکھا کہ بول رہے تھے پروردگار لیکن لہجہ علی کا تھا. وہ مصطفیٰ سے علی کے لہجے میں بولے تو کوئی اعتراض نہیں. اچھا جس کو ابھی بھی اب عام ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ معاذ اللہ کو کیا ضرورت تھی. یہ تو ذاکروں نے باتیں بتائی کہ معراج کے پردے میں علی بولا تھا. چل چھوڑ نا، جس بات کو مانتا اس پہ آ. ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم نے ضد نہیں کرنی. تو جسے مانتا وہ چیز دکھا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم تو وہ چیز بتا جس سے اللہ بولا ہو، میں اس چیز میں سے تجھے علی نکال کے دکھاؤں. تجھے معراج کا پردہ بارے میں نہیں چھوڑ. موسیٰ سے بولا تھا، اسے تو مانتے ہو نا، قرآن نے پورا لکھا ہے. بولا موسیٰ سے. کیا وہاں اللہ جس میں آیا تھا؟ نہیں، وجود میں آیا تھا. کس سے بولا تھا؟ ایک شجر سے. موسیٰ طور پہ جاتے، شانوں کو جھکاتے، سوال کرتے، ایک شجر سے آواز آتی. اللہ بولا شجر سے. اب اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے تو ہمیں مشرک کرنے لگا تھا، میں تجھے مشرک کروں. اگر تو کہے کہ اللہ اس درخت میں آیا تھا تو معاذ اللہ اللہ کو درخت میں محدود ماننا پڑے. دوسری چیز درخت سے کیوں بول رہا؟ اگر اللہ درخت میں آ سکتا تھا تو موسیٰ کے وجود میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب وہ درخت موسیٰ سے افضل. اگر اس نے آنا ہی تھا تو پھر موسیٰ کے وجود میں آ جاتا. درخت میں آیا، اس کا مطلب ہے کہ درخت موسیٰ سے بہتر تھا جو موسیٰ سے بولنا گوارا نہیں کیا.
درخت سے بول پڑا. جس نے لکھا اس نے کہا درخت سے بولا, درخت سے بولا, درخت سے بولا. باوجود زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک میں نے جگہ جگہ چھان مارا, مجھے کوئی مفسر یہ بتا دے وہ درخت کس چیز کا تھا, بیری کا تھا, کیکر کا تھا, شیشم کا تھا, وہ کس چیز کا درخت تھا, تاکہ اس درخت کو آج ہم اپنے گھروں پہ لگائیں, اس کے پتے کھانا بھی شفا ہو کہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا, یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا. ہاں دیکھنے لگا شجر سے بولا, شجر سے بولا, شجر سے بولا. میں نے سمجھ لیا کہ شاید موسیٰ کے دور میں کوئی شجر ہوگا اور آج اس کا بیج بھی زمانے میں موجود نہیں ہے. لیکن میں پہلی بار نجف کیا, میں نے علی کا سلام کیا, میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی, عقیدہ کھول کے سامنے آ گیا. علی کی شرری پہ زیارت میں لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام.